السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی اسٹینڈرڈ کلچر کے اوپر۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے معاشرے میں اسٹینڈرڈ کلچر نے بہت تیزی سے جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع کر دیا ہے، جو کہ اپنی حدوں کو پار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم 2 دہائیاں پیچھے جائیں تو اسٹینڈرڈ کلچر کا رواج اس قدر نہیں تھا، زندگی پرسکون تھی، معاشرے میں افراتفری نہیں تھی جو اس قدر اب افراتفری پھیل چکی ہے۔ اسٹینڈرڈ کلچر کی وجہ سے ہمارے جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں اسٹینڈرڈ کلچر نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے، چاہے ہم رہن سہن کی بات کریں، پہناوے کی، دفاتر میں نوکری کی، یا بچوں کے رشتوں کی، یا کھانے پینے کی، یا خوشی اور غمی کی، ہر چیز میں اسٹینڈرڈ کلچر کی موجودگی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں رہن سہن کی، تو اس میں ایک بڑی گاڑی اور ایک بڑے گھر کا ہونا ایک اسٹینڈرڈ کلچر میں بہت عام رواج ہے، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی گاڑی اور ایک چھوٹے گھر میں رہنے والے کو کم اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بالکل سادے رہتے ہیں ان کا تو کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو لوگوں میں اس چیز نے بہت زیادہ جو ہے تقویت اور رواج پانا شروع ہو گیا ہے اسٹینڈرڈ کلچر کا۔ اگر دیکھا جائے تو اسی طرح اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، یا کوئی اس کے پاس سائیکل ہے، تو وہ پیدل چلنے والوں کو تو بالکل ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک پروفیسر کے منہ سے میں نے یہ بات سنی کہ ایک پیدل چلنے والے اور گاڑی چلانے والے کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں وہ خود بخود ہی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک علیحدہ سے سپریارٹی پائی جاتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، تو وہ کسی کو اپنے خاطر میں ہی نہیں لوگ لاتے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں لباس کی، تو آج کل یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ برانڈز پہننا ہے، اگر برانڈ نہیں پہنا تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ برانڈ کیوں پہننا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دوسروں کو دکھانا ہے کہ میں نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، چاہے وہ برانڈ کم ہی کوالٹی کیوں نہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہو، اس کے مقابلے میں چاہے مارکیٹ میں کوئی اچھی کوالٹی کیوں نہ مل رہا ہو، لیکن کیا کریں، اسٹینڈرڈ کلچر کی وجہ سے ہم نے برانڈ پہننا ہے تاکہ ہم دکھاوا کر سکیں۔ اسی طرح اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو جو شخص اچھی خاصی موٹی تگڑی پیسے لگا کر ڈگری حاصل کرتا ہے تو اسے نوکری بھی ویسی ہی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گولڈ میڈلسٹ ہو اور وہ سادے گھرانے سے ہو تو اس کو اس لیول کی نوکری نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر جاب کی بات کی جائے تو جہاں پہ دفاتر میں جو ذرا نارمل فیملیوں کے لوگ ہیں تو انہیں ان کی غلطی کے اوپر بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے، اور جبکہ جو تھوڑے سے اچھی فیملیوں کے ہوتے ہیں، جو مالدار گھرانے سے ہوتے ہیں، ان کے ہر معاملات میں ان کے لیے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ اگر ہم رشتہ داری یا غمی کی بات کریں اور اس میں خوشی کی بات کریں تو اس میں بھی اسٹینڈرڈ کلچر دکھانا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اور اگر بات کریں لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کی، تو اس میں تو صورتحال بہت ہی بری ہے، کیونکہ اگر کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہے اور غلطی سے اس کے پاس گھر بھی اچھا ہے، گاڑی بھی ہے، اچھی جاب بھی ہے، تو اس کے ماں باپ کو ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کہ ایک امیر گھرانے کی ہو، 20 سال کی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی جس نے CA وغیرہ کیا ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ایسی نہیں ملتی ہے اس کو تو وہ اپنے لڑکے کی شادی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ان کو بھی ان کے لیول کا یا ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق لڑکا نہیں ملتا تو شادی نہیں ہو پاتی۔ لیکن اب کریں کیا کہ دونوں میں ہی سٹینڈرڈ کا مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ہی معاشرے میں نہیں ہو پا رہے۔ ایک اندازے کے مطابق پچھلے چند سالوں سے تقریباً 2 کروڑ کے قریب لڑکیاں 30 سے 35 سال کی ایج کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے انتظار میں۔ اب مسئلہ کیا ہے بیسیکلی کہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، لڑکے کم پڑھے لکھے ہیں۔ اب لڑکیوں نے سٹینڈرڈ اپنا اتنا ہائی کر لیا ہے کہ جی ان کو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق رشتہ نہیں مل رہا، لہٰذا شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ تو اسی طرح بعض لڑکے ہیں جنہوں نے سٹینڈرڈ بہت ہائی کر رکھا ہے، ان کی بھی شادیاں نہیں ہو پا رہی کیونکہ جی ان کو ان کے سٹینڈرڈ کی لڑکی نہیں مل رہی۔ تو یہ سارا قصور میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا ہے، جنہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے حالات اچھے ہوئے ہیں تو اسٹینڈرڈ کلچر کی جو رکاوٹ ہے وہ اپنے معاملات میں
کھڑی کر لی ہے۔ اسٹینڈرڈ کلچر نے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں جو ہیں اور بہت زیادہ اخلاقی اقدار کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سمجھدار انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسٹینڈرڈ کلچر کو مت لے کے آئے، لیکن کیا کریں، ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی جو روایت ہے، جو اس کی ایک چل پڑی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ریت چل پڑی ہے، اس میں اسٹینڈرڈ کلچر چل پڑا ہے۔ تو اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے تو زندگی میں مشکلات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تو پھر ہم خود ہی ان مشکلات کا شکار رہیں گے اور وہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے معاملات زندگی میں، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے آپ کے ملنا ملانا ہو، چاہے خوشی غمی ہو، اس میں اسٹینڈرڈ کلچر کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی کہ معاشرے میں دی جا رہی